اردو خبر کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ پیارے ساتھیوں، بے شک چاند خدا کی ایک خوبصورت تخلیق ہے جو ہماری دنیا کے لیے بہت ضروری ہے، یہاں تک کہ چاند انسانوں کے لیے ہمیشہ ایک آسانی پیدا کرنے والی چیز رہی ہے۔ لیکن یہاں بات چاند کی نہیں ہو رہی، بلکہ آج ہم ایک ایسے انسان کے بارے میں جاننے والے ہیں جس کی قبر چاند پر موجود ہے۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ شخص وہاں کیسے پہنچا اور آخر کیا وجہ تھی کہ اس کی قبر چاند پر بنانا پڑی۔ آج کی ویڈیو میں ہم اسی بارے میں گفتگو کریں گے، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے اتنی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن باقاعدگی کے ساتھ ملتا رہے۔ تو دوستو، یہ بات سننے میں تو بہت ہی عجیب لگتی ہے اور یہی خیال سب کے ذہنوں میں گردش کر رہا ہوگا کہ آخر یہ آدمی کون ہے جس کی قبر چاند پر موجود ہے۔ لہٰذا وقت کو ضائع کیے بغیر آپ کو بتاتے چلیں کہ اس شخص کا نام یوجن شو میکر ہے جو سن 1928 میں امریکہ میں پیدا ہوا تھا۔ اگرچہ ہم میں سے متعدد افراد نیل آرمسٹرانگ کے بارے میں جانتے ہیں جس کے بارے میں چھوٹی کلاسز میں پڑھایا جاتا ہے، جنہیں چاند پر قدم رکھنے والے پہلے انسان ہونے کا شرف حاصل ہوا، لیکن یوجین شو میکر کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں جو اب تک چاند پر دفن ہونے والا واحد شخص ہے۔ امریکی ماہر فلکیات اور ماہر ارضیات یوجین شو میکر، جسے سیاروں اور خاص طور پر چاند کے بارے میں پڑھنے کا بہت شوق تھا، اور یہ شخص امریکہ میں خلابازوں کو تربیت بھی فراہم کرتا تھا، جبکہ یوجین نے چاند کے بارے میں بھی اچھی خاصی تحقیق کر رکھی تھی۔ یوجین شو میکر نے اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر چاند کا نقشہ بھی بنایا تھا کہ چاند اندر سے کیسا ہوتا ہوگا اور اس کی سطح کیسی ہوتی ہوگی۔ مگر یوجین شو میکر کا جنون صرف چاند پر تحقیق کرنا نہیں تھا، بلکہ چاند پر جانا بھی اس کا خواب تھا، اور کہا جاتا ہے کہ وہ بچپن سے ہی چاند پر جانے کے بارے میں سوچتا رہتا تھا۔ جب انسان نے چاند کی طرف جانے کی شروعات کی تو یوجین شو میکر بہت خوش تھا، کیونکہ یہ جانتا تھا کہ کبھی نہ کبھی وہ بھی اس سفر میں شامل ہوگا، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ یوجین کو ایک ایسی بیماری تھی جسے ایڈیسن کی بیماری کہتے ہیں، جس میں انسان کو بخار اور الجھن ہوتی ہے، لیکن اس بیماری کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ یوجین چاند پر سفر نہیں کر سکتا تھا، اور یہی خواب اپنے دل میں لے کر موت کے منہ میں چلا گیا، جبکہ اس کی موت 1997 میں ایک کار حادثے میں ہوئی۔ یہ اس وقت آسٹریلیا میں تھا، لیکن اس کی موت کے بعد کچھ ایسا ہوا جو کہ انتہائی حیران کن تھا، اور وہ یہ تھا کہ امریکی ماہر فلکیات یوجین کی خدمات کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کیا گیا کہ اس کی لاش کو جلا کر اس کی راکھ کو چاند پر بھیجا جائے، کیونکہ یہ آدمی ہمیشہ سے چاند پر جانے کا خواہش مند تھا۔ لہٰذا اس مقصد کے لیے ایک سیلسٹر نامی کمپنی سامنے آئی جو لوگوں کی لاشوں کی باقیات کو خلا میں بھجوایا کرتی تھی۔ اسی کمپنی نے ناسا کے ساتھ مل کر لاش کی راکھ کو ایک کیپسول میں بند کر کے ناسا کے لیونیئر پروسپیکٹس اسپیس کرافٹ میں رکھ دیا، جس نے چاند پر جا کر کریش کر جانا تھا اور یوجین کی راکھ کو چاند کی سطح پر پھینک دینا تھا۔ یہ اسپیس کرافٹ 6 جنوری 1988 کو دنیا سے چاند کی سطح کی طرف روانہ ہوا اور چاند پر جا کر کریش ہو گیا، جس کے نتیجے میں یوجین کی راکھ چاند پر گر گئی، اور اس طرح یوجین دنیا کا وہ واحد انسان بن گیا جس کی ایشز یعنی اس کی قبر چاند پر موجود ہے۔ ناظرین گرامی، یہ ہم سب جانتے ہیں کہ جب سے چاند کا سفر انسان کی دسترس میں آیا ہے، تب سے دنیا کے دولت مند افراد چاند پر جانے اور وہاں کی زمین کو اپنی ملکیت قرار دینے اور وہاں پر گھر بنانے کی خواہش کر چکے ہیں۔ ایسا ہی ایک شخص ڈینس ہوپ بھی ہے جو پہلے ہی چاند پر اپنی ملکیت کا دعویٰ کر چکا ہے، یہاں تک کہ سن 1980 میں ڈینس نے اقوام متحدہ کو ایک خط لکھ کر چاند پر اپنی ملکیت کا دعویٰ کیا اور دریافت کیا کہ اگر انہیں اس پر کوئی قانونی اعتراض ہے تو وہ اسے آگاہ کریں، لیکن اقوام متحدہ نے ڈینس کے اس خط کا کوئی جواب نہیں دیا، جس کے بعد ڈینس خود کو اس حوالے سے کلیئر سمجھتا ہے۔ اس کے بعد اس نے لونر MC نامی ویب سائٹ بنائی جہاں اس نے چاند پر جائیداد کی خرید و فروخت کا کام شروع کر دیا، اور صرف یہی نہیں، دنیا بھر سے اب تک 60 لوگ ایسے بھی ہیں جو اس ویب سائٹ کے ذریعے چاند پر زمین خرید چکے ہیں۔ ڈینس کے بعد اس کا بیٹا کرس لیمار اب یہ کام کر رہا ہے، جو صرف $25 کے عوض چاند کا 1 ایکڑ فروخت کر رہا ہے۔ اگر لونر MC کی اس قیمت کو مد نظر رکھا جائے تو چاند کی زمین جو 9,38,37,48,198 ایکڑ پر محیط ہے کی کل قیمت 2,34 ارب سے زائد بنتی ہے۔ لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ کیا آپ واقعی چاند پر جائیداد خرید سکتے ہیں؟ اس حوالے سے یاد رہے، سر جنگ کے دور میں جب امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان خلائی دوڑ جاری تھی
तब अक़वाम मुत्तहिदा ने एक खलाई मुआहदा तय किया था जिसके मुताबिक कोई भी फल्की जिस्म जैसे चांद, किसी सियारे या किसी शहाब साकिब पर कोई भी कौम हाकमियत अपने इस्तेमाल या इस पर अपने तसर्रुफ के बायस वहां अपनी मिल्कियत का दावा नहीं जता सकती। यानी कोई भी कौम वहां अपना झंडा लगाकर यह नहीं कह सकती कि यह हमारी जमीन है। ताहम क्रिस लीमार और इसके 60 लाख गाहक हुकूमतें नहीं हैं और ये फर्द की हैसियत रखते हैं, लिहाजा चांद पर साहिब जायदाद होना मुमकिन नहीं। सन 2015 में साबिक अमरीकी सदर बाराक ओबामा ने एक स्पेस एक्ट पर दस्तखत किए थे जिसके तहत इनफिरादी तौर पर चांद समेत दीगर फल्की अज्जाम पर कानकुनी और खरीदो फरोख्त का काम किया जा सकता है। ताहम चांद की जमीन की मिल्कियत फिर भी हासिल नहीं की जा सकती, जबकि नासा के एक साबिक डिप्टी डायरेक्टर फॉर इंटरनल अफेयर्स स्टीफन ई डोयल के मुताबिक आप चांद पर जा सकते हैं और वहां से इसकी मिट्टी या पत्थर तो साथ ला सकते हैं, लेकिन आप चांद पर कुछ लकीरें खींचकर इसे अपना हिस्सा करार नहीं दे सकते। यानी आप चांद पर जमीन की मिल्कियत नहीं हासिल कर सकते। दोस्तों याद रहे कि इसी चक्कर में लाहौर के अजराम अली ने महताब पर 5 एकड़ जमीन गुज़श्ता बरस खरीदी थी और हाल ही में इन्हें मिल्कियत के कागजात मौसूल हुए हैं जिसमें प्लाट की रजिस्ट्री, इसकी सैटेलाइट तस्वीर और मखसूस जगह के बारे में मालूमात दी जाती है। जबकि इसे कबल रावलपिंडी के रिहायशी सुहेब अहमद चांद के इसी इलाके में 1 एकड़ खरीद कर अपनी एहलिया को तोहफे में दे चुके हैं। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC के मुताबिक इन दोनों की जमीन चांद के इलाके सी ऑफ वेपर्स में वाक़ है और इस इलाके में फी एकड़ कीमत सबसे कम है, लेकिन बेचने वालों के मुताबिक यहाँ की लोकेशन प्राइम और नज़ारे हैरत अंगेज हैं। चांद के जमीन से नजर आने वाले हिस्से के तकरीबन वस्त की तरफ लगभग 40 किलोमीटर चौड़ा गड़ा वाक़े है जिसे क्रेटर मैनिलियस कहते हैं, जो इन दोनों लोगों की जायदाद के करीब है। सिया वेपर्स नामी जिस इलाके में अर्जम अली और सुहेब अहमद की जायदादें वाक़े हैं, वहां से 600 किलोमीटर जनूब मगरिब की तरफ वो मकाम है जहां 1969 में पहली मर्तबा इंसान ने चांद पर कदम रखा था। जबकि इनके प्लाट्स के करीब एक झील डोलोरस और पहाड़ी सिलसिला हैमस भी है, यानी ये बज़ाहिर किसी प्राइम लोकेशन से कम नहीं। इन तमाम खसूसियात के साथ चांद पर जमीन का ये टुकड़ा अर्जाम अली को ज्यादा महंगे दामों नहीं मिला और उन्होंने 5 एकड़ के लिए महज 130 अमेरिकी डॉलर्स के करीब रकम खर्च की है, जबकि सुहेब अहमद को तो 1 एकड़ इससे भी कहीं कम कीमत पर मिला है। ताहम सुहेब अहमद ने BBC को बताया कि जिस इलाके में इनकी जमीन वाक़े है वहां अब 1 एकड़ वाले तमाम तर प्लाट फरोख्त हो चुके हैं, क्योंकि मैंने हाल ही में कुछ लोगों के लिए 1 एकड़ के प्लाट खरीदने की कोशिश की मगर वो दस्तयाब नहीं थे। इन दोनों को जायदाद के कागजात के साथ अपनी जमीन की तस्वीर भी भेजी गई थी, जो हकीकत में सैटेलाइट से ली गई तस्वीर हैं, जिनमें इनके प्लाट काफी वाज़े तौर पर दिखाई देते हैं। जहां इनकी जमीन की निशानदेही तस्वीर पर लकीर लगाकर की गई है, ताहम इन्हें इसका महल्ले वकूक कागजात के अंदर वाज़े तौर पर बता दिया गया और इसके साथ साथ इनके प्लाट का मखसूस नंबर भी इनके पास मौजूद है, क्योंकि जमीन बेचने वाले अमरीकी इदारे लोना सोसाइटी इंटरनेशनल ने इन्हें बताया था कि इस तरह इन्हें अपनी जमीन तलाश करने या देखने में आसानी होगी, चाहे वो दूरबीन के जरिए इसका नजारा करें या फिर खुद जाकर देखना चाहें। जी तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।